سر ہو ہمارا امن کا گہوارا، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، فیملی کاؤنسلنگ پروگرام میں آج پیئر پریشر، صحبت کا اثر، تو آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، موضوع ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، اگر صحبت اچھی ہو تو بندہ اچھا بن جائے گا، اور صحبت بری ہو تو بندہ برا بن جائے گا۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ ایک عطر والے کی دکان، بندہ کچھ وہاں عطر نہ بھی خریدے، کچھ خریداری نہ بھی کرے تو عطر کی خوشبوؤں سے اس کا دماغ معطر ہو جائے گا۔ اور ایک ہے کوئلے والی کی دکان، کہ کوئلہ نہ بھی خریدے تو کوئلے کے ذرات اور اس کے اثرات کپڑوں کو کالا کر دیں گے۔ یہ تو صحبت کا واقعی بہت بڑا اثر ہے۔ گلاب کے پھول کو ہاتھ میں لیجئے پھر چھوڑ دیجئے تو گلاب کا پھول تو ہاتھ سے چلا جائے گا مگر خوشبو چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح کوئلے کو ہاتھ میں لیجئے چھوڑ دیجئے، کوئلہ چلا جائے گا، ہاتھ کالے کر جائے گا۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہماری گیدرنگ کیسی ہے، ہماری صحبت کیسی ہے، ہم کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کن سے بات چیت کرتے ہیں، اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اگر تو نہیں کہنا چاہیے، مگر سب ہی تقریباً کرتے ہیں، تو کس سے ہم کنیکٹ ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صحبت پانے کا ذریعہ ہے۔ اور کئی لوگ اسی صحبت کی وجہ سے بگڑ گئے، نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی، گھر کے گھر برباد ہو گئے۔ یہی صحبت جب اور خراب ہوتی ہے تو بندہ نشے کا بھی عادی بن جاتا ہے، ڈرگز یوز کرتا ہے، مختلف قسم کے نشے کرتا ہے، پھر پورا خاندان گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، آج ٹاپک ہے پیئر پریشر، صحبت کا اثر۔ تو ڈاکٹر زیرک صاحب ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب تو آپ کے العالمین۔ پاس تو یہ پیئر پریشر والے بہت آتے ہوں گے یہ؟ جی بالخصوص اس میں بچوں کے حوالے سے اور پیرنٹس جو ہے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ صحیح۔ بندہ بگڑتا بھی ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے کسی نے پریشر نہیں کیا، صحیح۔ میں نے اپنی چوائس سے کیا ہے۔ صحیح۔ انگلش کی ایک جنرل ٹرم ہے، میں نے بڑا عرصہ پہلے پڑھی تھی، کہ کمپنی افیکٹس یو ایٹ اے سب کانشیس لیول۔ اب اس کا اردو میں اگر ترجمہ کروں تو صحبت آپ پر جو ہے وہ لاشعوری طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، صحیح۔ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ جو ہے نا وہ چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک تجربہ ہوا، شروع میں یونیورسٹی گئے تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی یونیورسٹی کے بعد آپ مل بیٹھیں دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پہ جو ہے وہ عموماً اکثر لوگ سگریٹ پیتے تھے۔ اچھا، پہلے دن گئے تو بڑی کوفت ہوئی سگریٹ کے دھوئیں سے، اور گھر واپس آئے تو کپڑوں سے بھی سگریٹ کے دھوئیں کی بو، کمرے میں واپس آئے۔ اچھا 2-3 دن گئے نا تو اب یہ ختم ہو گئی، سگریٹ کی بو بھی وہاں پہ بھی گھٹن نہ لگے اور کپڑوں سے بھی نہ آئے۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس کمپنی نے اور اس انوائرمنٹ نے اس حد تک جو ہے وہ اثر انداز ہوئی کہ نہ سگریٹ کی بو بری لگے، نہ کپڑوں سے مجھے بو محسوس ہو۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ کمپنی نے مجھے افیکٹ کیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اچھی صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے اور بری صحبت بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے خود کیا۔ تو بہرحال اس پیئر پریشر پر بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بالخصوص یوتھ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یوتھ کے بعد بھی ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ جس میں آ کر جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں غلط کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے کیا۔ صحیح۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا، واقعی یہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ صحبت بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اچھی صحبت جب اچھا اثر ڈالتی ہے تو باقی بندے کو فیل نہیں ہوتا کہ میں مقصد چینج ہو رہا ہوں، وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کئی ایسی ایگزامپلس ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں۔ اور جب بندہ بری صحبت میں جاتا ہے تو واقعی اس کو فیل نہیں ہوتا اور جا کر وہ برائیوں میں بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے۔
تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اسپیشلی میں اپنے ینگسٹر سے عرض کروں گا، اور نہ صرف لڑکے، لڑکیاں بھی بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے. اصل میں سوچ ہی ہے نا، یہ تھاٹس ہیں. اب اس میں جو فیڈ کریں گے اس میں وہی فیڈ ہوتا رہے گا. جس انوائرمنٹ میں آپ بیٹھیں گے اس انوائرمنٹ کے عادی ہوتے چلے جائیں گے. تو واقعی اس ماحول سے کیسے بچیں، اور اس کی انڈیکیشنز کیا ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو ایسی صحبت سے، ایسے ماحول سے یا پیئر پریشر سے بچائیں کہ ہم بری عادات میں نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ تو تلاش نہ بھی کیے جائیں تو خود مل جاتے ہیں. تو یہ کیا مزاج کا کچھ ہے کہ یہ ہم مزاج لوگ مل گئے، یا اس طرح بری صحبت والے خود کیپچر کر لیتے ہیں؟ ہر بندہ تو برا نہیں ہوتا، ہر بندہ کو نشے کا عادی نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، چور نہیں ہے، برا نہیں ہے، بدکار نہیں ہے. لیکن آیا ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں کیپچر ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، جی اور میں ایک بات بڑی حیرت انگیز کرنا چاہوں گا آج، جی اور بالخصوص والدین کے لیے. جو بچہ ہے نا، تو اس کی عادتیں، اس کا اخلاق، اس کا کردار، یہ جینیٹک انہیریٹنس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. صحیح. یعنی موروثی طور پر میڈیکل سائنس سے دیکھا جائے تو وہ جو جینز ہوتے ہیں، تو بچے کو 50% ماں کے جینز ملیں گے، 50% باپ کے جینز ملیں گے. تو اب دیکھیں، میں اگر بحیثیت والد دیکھوں، ہم نے کچھ سائیکالوجی کی طرف سے دیکھا کہ ہم نے وہ ماڈلنگ کے دیکھا کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. صحیح. لیکن میں اکثر مشاہدہ کرتا ہوں کہ کئی چیزیں میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ ایسے کرتے ہیں کہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے، لیکن میں بھی وہ چیزیں کرتا تھا اور آج وہ چیزیں کر رہے ہیں. صحیح. بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. تو دیکھیں، والدین کا اگر کردار صحیح. برا ہوگا تو اس کا اثر ان کے اپنے جینز پر پڑتا ہے. صحیح. اور بڑی یہ ایک، جتنی اب میڈیکل سائنس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ڈی این اے اسٹرکچر میں چینجز آتی ہیں، پروٹین اسٹرکچر میں چینجز آتی ہیں، وہ ایم آر این اے، ڈی این اے جو بھی ہے نا، اس کے اس حد تک، یعنی کہ مائکروسکوپک لیول تک چینجز آتی ہیں، پھر بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ ایک چاہیے کہ اگر بچہ بگڑتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار جو ہے وہ بنیاد پر جاتی ہے کہ جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا. تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ باپ اگر برے کام کرتا تھا تو اولاد بھی برے کام کرتی ہے، ماں اگر برے کام کرتی تھی تو اولاد بھی برے کام کرتی ہے. ہاں، اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر انداز ہو. اگر ہماری صحبت آج بدل گئی اور بچوں کو اچھی صحبت میسر آ گئی تو انشاءاللہ یہ بھی بچ جائیں گے. تو ایک تو یہ کہ والدین کا اپنا کردار. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں پر گہری نظر نہیں رکھتے. بچے بچپن سے ہی باہر گلیوں پر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بچے ہوتے ہیں شرارتی. صحیح. تو جو دیگر شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، اب یہ ان کے ساتھ جو ہے انہیں زیادہ مزہ آتا ہے. تو اب شرارتی بچے پھر کوئی ایک بھی الٹی سیدھی حرکت کرے گا تو وہ پھر اس کے ساتھ مل کر یہ کریں گے. تو لہٰذا بچوں کو بچپن سے ہی ان کے برے دوست جو ہے یہ لے جائیں گے، اور والدین نے اگر نظر نہ رکھی تو یہ جو ہے نا صحبت کا اثر اور والدین کا اپنا کردار. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا نا کہ واقعی والدین کا اثر بھی اولاد میں آتا ہے، اور پھر گھر کی تربیت تو سب سے پہلے ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو کسی جرم کی بنا پر سزائے موت ہوئی. جب اس کو سزائے موت کے لیے لے جانے لگے، پھانسی کے لیے، تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی. تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا بڑا سعادت مند بیٹا ہے کہ آخری وقت ماں سے ملے گا. بہرحال ماں کو بلوایا گیا. ماں سے جب ملاقات ہونے لگی تو جیسے ماں قریب آئی تو ایک دم اس نے ماں پر حملہ کیا اور ماں کا گلا دبانے لگا، مارنے لگا اس کو. لوگ حیران ہوئے، تو پاگل ہو گیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں تجھے پھانسی دے دی جائے گی، تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا. ایسے وقت میں تو ماں کا ادب کرنے کے بجائے، معافی مانگنے کے بجائے، اور تو ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے. بولا کہ آج مجھے اس اسٹیج پر پہنچانے والی میری ماں ہے. کیسے؟ کہ جب میں اسکول کے زمانے میں نے پہلی دفعہ کسی کی پینسل چوری کی تھی تو ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اور مجھے نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، اور میرا حوصلہ بڑھا. میں نے اور چوریاں شروع کر دی، چوریاں کرتا رہا، پھر میں بڑا مجرم بن گیا. آج میں پھانسی کے پھندے پہ جو پہنچا ہوں، مجھے بگاڑنے والی میری ماں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، باقی اپنے بچوں کو دیکھیے کہ ان کی حرکات و سکنات
کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں. آج کل تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ بڑا ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اور ہر کسی کے پاس موبائل، اور سب ہماری گفتگو اس لیے اس پر جاتی ہے کہ بگڑنے کا ایک بہت بڑا آلہ ہے. میں آپ کو اپنا جو مقصد جو ہماری اسکول لائف ہے، کالج لائف ہے، ڈاکٹر صاحب یہ سوچتے ہیں صحبت کا اثر تو اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے. آج تو دور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ظاہر بات ہے مدنی چینل پر بیٹھے ہیں تو ایک اس کی احتیاط بھی ہے، ورنہ ایک دور وہ تھا کہ جب وی سی آر ہوتا تھا اور وی سی آر کے ساتھ کیسٹیں آتی تھی، اور وی سی آر بھی ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو وہ لوگ کرائے پر لاتے تھے، پوری رات بیٹھ کر دیکھتے تھے، دوست بیٹھ کر دیکھتے تھے. اور بعض اوقات تو فیملی کے اندر وہ وی سی آر نہیں ہوتا تو وہ جو چھٹی کا دن ہے یا چھٹی کی رات ہے اس میں 3 4 فلمیں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کا ماحول ہے. پھر اسکول لائف کے اندر ایسے اس وقت کے واقعات ذہن میں آتے ہیں جو 80s کی دہائی کے ہیں، کہ جو ہے 80s میں جب دیکھا کہ 14 15 16 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، ان کے ایسے واقعات کہ بری صحبت کی وجہ سے نشہ کرنے والے کے اس وقت مجھے واقعات یاد ہیں کہ ٹرینکولائزرز لینا یا اس طرح کے سیرپ یوز کرنا یا اس طرح کی جو ہے وہ میڈیسنس لے لینا یا انجیکشن لگانا نشے کے، یا وہ عشق مجازی جو ہم نے ٹاپک کیا وہ بھی کسی بری صحبت کی وجہ سے، وہ گندے خیالات، گندی سوچیں، یہ بھی صحبت کی وجہ سے آئی. اسی طرح دوستوں ہی نے بیٹھ کر، اس زمانے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں 80s کی، کہ بیٹھ کر وہ سگریٹ پی رہے ہیں تو کسی نے منع کیا، نہیں میں نہیں پیتا. ارے تو ڈرتا ہے، ارے تیرے اندر جو ہمت نہیں ہے، تو ایک کش نہیں لگا سکتا. وہ ایک کش لگوانے والے اس کو سگریٹ کا عادی بنایا، وہ سگریٹ کا عادی بعد میں چرس کا عادی بنا، پھر افیون، پھر بڑھتے وہ ہیروئن پینے لگا، اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ بس نشے کی لت میں لگ گئے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو میں آپ کو تقریباً 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے 84 میں میٹرک کیا اور 2023 چل رہا ہے. جب 85 میں ہم کالج لائف میں آئے، اس وقت کے واقعات پروگرام کرتے کرتے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس وقت تو موبائل بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اس طرح کے چینلز بھی نہیں تھے، اس طرح کا مقصد نیٹ ورک نہیں تھا، اس طرح کی آسانیاں نہیں تھی. اس وقت بے حیائی کا یہ عالم تھا. اس وقت بھی بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ صحبت ہی تھی. اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم 15 16 17 18 سال کے ہوتے تھے، اس وقت ایسے دوست ملتے تھے اور کہتے تھے ارے تو ایک ویل پر جو ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا، دیکھ میں چلا سکتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اس طرح جذبات ابھارتے کہ اس کو ویلنگ کرنا سکھاتے، اس کو بائک پر اسکریچ مارنا سکھاتے، یعنی ایسی چیزیں یہ صحبت سے بندہ حاصل کرتا ہے. تو آج جو ہے وہ تقریباً 40 سال بعد تو دنیا کہاں پہنچ گئی، اور پھر نشے کی بھی کیسی قسمیں نکل گئی. آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ویسٹرن کنٹریز دیکھ لیں، ہمارا ملک دیکھ لیں. اب تو ایسے واقعات میرے مدنی چینل کے ناظرین سننے میں آتے ہیں کہ لڑکیاں بچیاں، اور اسپیشلی جو ہے بڑے گھرانوں کی بچیاں، سننے میں آتا ہے کہ سگریٹ نوشیاں کرتی ہیں. سگریٹ تک بات نہیں رہی، اب تو نشے، اور نشے بھی کتنے قسم کے آ گئے، آئس کا نشہ، فلاں نشہ. تو یہ کہاں سے آ گیا؟ پڑھنے کے لیے اپنی بچی کو بھیجا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، وہاں نشہ سپلائی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی مافیا ہے؟ یہ کس طرح ہماری بچی، ہماری بیٹی، ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کو بھیج رہے ہیں اور وہاں سے وہ نشے کا عادی بن کے آ رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو پیئر پریشر ہے، یہ جو صحبت کا اثر ہے، یہ برباد کر دیتا ہے. اور جب بات بہت آگے بڑھتی ہے تو بڑے ڈکیت جو بن جاتے ہیں، سب سے پہلے چھوٹی چوری کرتے ہیں نا، یہ بڑے بدکار اور کیسی بدکاریاں کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کا کوئی تو سٹارٹنگ سٹیج ہوگا. وہ آخر کون سی ایسی صحبت ہے کہ جو اس سٹیج پر اس کو لے جاتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میری باتیں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی، کیونکہ میں چلا گیا وہ 80s میں. تو مجھے یہ آیا کہ اس وقت یہ حال تھا کہ کنٹرول، اس وقت بھی اولاد نہیں ہوتی تھی. وہ اسکول کالج نہیں جاتے، وہاں سے فرار ہو جاتے اور ٹائم پورا کر کے آ جاتے. اچھا صرف لڑکوں کے واقعات نہیں ہیں، اس وقت اگر سوچتے ہیں تو اس طرح کے واقعات لڑکیوں کے بھی ہیں کہ گھر سے نکلی اسکول کے لیے اور اسکول نہیں گئیں اور وہاں سے غائب ہو گئیں. یہ تو جب 35-40 سال پہلے یہ حرکات ہوتی تھی تو آج کل تو ماحول کیسا ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان بری صحبت سے کیسے بچائیں؟ اور یہ میرے خیال میں ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ ایشو بہت زیادہ ہوگا. وہاں تو ظاہر بات ہے اس طرح کی پابندیاں بھی نہیں ڈال سکتے. تو آج جو ہمارا ٹاپک آپ نے جو چوائس کیا، پیئر پریشر، تو اب یہ ہے کہ اس کو کیسے نکالیں گے اس پریشر سے اپنی نسل کو؟ ایک بات اور، میں بنیادی فیکٹرز میں جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا کہ بچے کیوں اس طرف جاتے ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر رزق حلال. جی. اگر کسی کی حرام کمائی ہوگی، اب یہاں پہ بھی دیکھیں لوگ جان بوجھ کر حرام کی طرف جاتے نہیں ہیں، بعض لا علمی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں.
دین کا علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نگران شورا فرماتے ہیں کہ اپنا جو بھی کام ہے نا اس کی ایک شرعی اسکیننگ کروا لیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ یہاں پہ یہ بھی ایک نفسیاتی ڈر ہوتا ہے، یار اگر انہوں نے منع کر دیا، بھائی وہ مفتی صاحب آپ کو راستے بھی بتائیں گے کہ بعض دفعہ تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے حرام جو آمدن ہے وہ حلال کی طرف آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مفتیان کرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے، رزق حلال ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اولاد جو ہے وہ بگڑنے سے بچے گی۔ دوسرا آپ نے تذکرہ کیا کہ 80s 90s، ایک بات تو متفقہ ہے کہ اس دور میں اتنے گناہ نہیں ہوتے تھے، اور جو ہوتے بھی تھے تو اکثر اور کرنے والا بھی وہ اس چیز کو سمجھتا تھا کہ غلط بات ہے، چہرہ چھپاتا تھا، اوپنلی نہیں بولتا تھا۔ آج کل ایک تو یہ ان کی پروپورشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا ان کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے۔ گلیمرائز کیسے کیا گیا ہے کہ ایک فلم انڈسٹری، ٹی وی انڈسٹری اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنسرز کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور ڈرگ کلچر، الکوہل شراب کلچر اور اسی طرح دیگر بدکاری بدفعلی جو بھی چیزیں ہیں، یہ اس طبقے کے ذریعے یہ چیزیں پھیلی ہیں اور ان کو باقاعدہ منظم طریقے سے پھیلایا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں بھی آپ نے مافیا کا بھی ذکر کیا، اور میں بھی یہاں پہ مافیا کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ سب پیسے کی گیم ہے۔ اب جو امیر لوگ ہیں، پیسہ ہے، خرچ کہاں کریں گے؟ ان کو لذت کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور فینٹسی ایک لائف میں جانے کے لیے ان کو کچھ چاہیے، ان کو کوئی تھرل چاہیے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ڈرگز کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ویسٹ میں تو اب یہ کلچر بن چکا ہے، جیسے یہاں پہ کینابس ہے، کینابس پہلے ایلیگل ہوتی تھی، اب کینابس وہاں پہ لیگل ہے پرسنل کنزمپشن کے لیے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ نے آئس کا ذکر کیا، ایکسٹسی بھی ہے۔ اچھا، آج کل لافنگ گیس، یہ چھوٹے چھوٹے کنستر ہوتے ہیں سلور کے، تو ان کے ذریعے یہ ایک گیس ہے کہ جس کو وہ ناک سے چڑھاتے ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے۔ تو نہ جانے کس طرح کی اس کے اپنے نقصانات ہیں، اور کئی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج کل کے دور میں جیسے پہلے سگریٹ تھا نا، تو اب شیشہ، یہ ایک بڑا کلچر پروان چڑھ رہا ہے، اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ شیشہ از پرفیکٹلی سیف، جبکہ جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شیشے کا جو 1 گھنٹے کا سیشن کرے نا، اور آپ اس میں بیٹھیں، آپ نہیں بھی لے رہے، تو وہ 21 سگریٹ پینے کے برابر ہے، جو پیسیو سموکنگ آپ تک آ رہی ہے۔ جی، تو یہ جو ہے وہ شیشہ بھی اس کو گلیمرائز کر دیا گیا ہے، نہ صرف نارمل بلکہ معاذ اللہ یہ اس کو فیشن سے اٹیچ کر کے کہ یہ ایک جو ہے وہ بڑی ماڈرن لائف سٹائل ہے اور ہم ایک ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اور اب دیکھیں اس میں جیسے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ والدین کو یہاں کیا کرنا ہے کہ وہ اس پیئر پریشر، یہ دیکھیں ایک بہتا دریا میں طوفان ہے، اور بچوں کو آپ نے اپ سٹریم یعنی پانی کے مختلف سمت میں اتنی ان کی ٹریننگ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ان کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور صحیح اور غلط کی بنیاد دین اسلام ہے، اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ، یہ چیزیں ہم ڈالیں گے تو میرے خیال میں یہ اس کشتی کے یہ چپو ہیں، عشق مصطفیٰ، خوف خدا، دین کا علم کے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہ جو ان کو اتنی قوت دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اس جذبات کے بہتے دھارے میں بھی انشاءاللہ اپنے یعنی دین اسلام کی تعلیمات پر فرم رہیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اپنا بچاؤ بھی کر پائیں گے، اور نہ صرف خود بچیں گے بلکہ اوروں کو بھی بچائیں گے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیئر پریشر، صحبت کا اثر یہ آتا ہی آتا ہے، تو اللہ کرے ہمیں کو اچھی صحبت مل جائے، اچھے لوگ مل جائیں، ہیں اچھے لوگ، لیکن ہماری تلاش ہے، ہماری چوائس ہے، ہم کیا ایسے اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو برائے کرم اپنی صحبت بھی دیکھیے، اپنے والدین سے میں عرض کروں گا اپنے بچوں کی صحبت دیکھیے کہ اچھے بندے کی صحبت ہمیں اچھا بنا دے گی۔ اور دیکھیے دنیا تو گزر ہی رہی ہے،
امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، نیک کی بھی گزر جائے گی، بد کی بھی گزر جائے گی، نمازی کی بھی گزر جائے گی، بے نمازی کی بھی گزر جائے گی، لیکن اللہ پاک کس سے راضی ہوگا؟ ہماری آخرت کس چیز سے اچھی ہوگی؟ تو یہ اچھی صحبت، اچھے لوگ۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، برائیاں بہت ساری انسان کے اس میں آ جاتی ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ آج جو بری صحبت میں ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی نشے کے عادی بن گئے، پہلی دفعہ سگریٹ کا کش کسی نے تو لگوایا ہوگا، اللہ نہ کرے چرس پیتے ہوں گے، کسی نے پہلا کش تو لگوایا ہوگا، شراب کا پہلا کسی نے تو ایک گھونٹ دیا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یا آئس نشہ ہے، یا شیشہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، تو یہ کیا ماں پلائے گی، باپ پلائے گا؟ کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ ٹائم آپ کو اس کی طرف راغب کیا، پھر آپ راغب ہوتے ہی چلے گئے اور بالکل برباد ہو گئے؟ عقل زائل ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس نشے کے، کیونکہ نفسیاتی امراض میں تو نشے والے بھی ہوتے ہوں گے، یہ پھر ان کو نشہ پورا نہیں ملتا ہوگا تو چوریاں کرتے ہوں گے، ڈکیتیاں کرتے ہوں گے۔ چلے ویسٹرن کنٹریز میں تو مالدار، چلو یہاں بھی جو مالدار ہیں، لیکن غریب اگر نشے کا عادی بن گیا، پیسے پورے نہیں ہوں گے، وہ مارے گا، پیٹے گا، چوریاں کرے گا، اور پھر جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں اور دیگر کیا اس سے امراض جنم لیتے ہیں، ذرا اس پہ کچھ وضاحت فرمائیے گا۔ ڈیفینیٹلی اس میں شارٹ ٹرم ایفیکٹس بھی آتے ہیں، لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی آتے ہیں، میڈیکل پرابلمز بھی ہیں، مینٹل ہیلتھ پرابلمز بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک وقت کی نزاکت کو لیتے ہوئے میں انشاءاللہ بریفلی تذکرہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان سب سے پہلے سوچنا ہے۔ کوئی بھی نشہ لے لیں، ہم اس کی کسی اسپیسیفک میں نہیں جاتے، اکثر نشہ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو، آپ کی عقل کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ایبیلٹی کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے فرنٹل لوب، جو ایکٹیولی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا کام مجھے کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ صحیح، ٹھیک ہے، کون سا کام کس کے ساتھ کرنا ہے، کون سا کام کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں انہیبیشنز اور ڈس انہیبیشنز، کہ انہیبیشن کہ کہاں مجھے روکنا ہے، اور ڈس انہیبیشن کہاں شتر بے مہار۔ ڈرگز جتنی ہیں آپ کے اس پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، بیسیکلی جہاں آپ کو انہیبٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، وہاں آپ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کا پھر بندہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، پھر بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ امیڈیٹلی ڈرگز کا اثر ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی، اچھا ری ایکشن ٹائم سلو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ڈرائیونگ کریں گے ایکسیڈنٹس ہوں گے۔ اکثر جو منظر عام پر نہیں آتا لیکن ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، اکثر ڈرگ یوزرز کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ڈرائیونگ کرنے والا کا اپنا کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایک جو پیڈسٹرین اب نشہ کر کے چل رہا ہے اسے نہیں پتا کار کتنے دور ہے، کتنے قریب ہے، کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، گیا ٹھک کر کے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب یا تو موت ہوگی یا معذوری ہوگی یا اور، یہ ایک امیڈیٹ اس کا ایفیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، اکثر جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ ہمارے ہارٹ ریٹ کو یا تو تیز کریں گی یا سلو کریں گی۔ اسی طرح ہماری بریدنگ کو امیڈیٹلی ود ان منٹس یا تو تیز کریں گی یا سلو کریں گی۔ بعض ادویات ایسی ہیں کہ سانس لینے کے عمل کو اتنا سلو کر دیتی ہیں کہ آپ بے ہوش ہو کر مر جاتے ہیں۔ بعض ہارٹ ریٹ کو اتنا تیز کر دیتی ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ خود میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ 20 سال کی عمر کے ہارٹ اٹیک ہوا ڈرگز یوز کرنے کے فوراً بعد، کئی مر بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ مومنین مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ امیڈیٹ ایفیکٹس ہیں۔ اچھا، اب جب لانگ ٹرم ایفیکٹ آتے ہیں تو لانگ ٹرم ایفیکٹ میں دیکھا جائے تو فیملی لائف پر اثر، سوشل فنکشننگ پر اثر، جاب ہے تو وہ آہستہ آہستہ چلی جاتی ہے، کیونکہ نشہ اوور ٹیک کر رہا ہے۔ نشہ وہ چیز ہے کہ اگر آج اتنا چاہیے تھا تو کل اتنا چاہیے ہوگا، پرسوں اتنا چاہیے ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا جو برین کے اندر جو چیزیں ہیں نا یہ یوز ٹو ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یا تو نشہ ملتا نہیں ہے یا اتنا نہیں ملتا، تو اب آپ کے ودڈرول سمٹمز آتے ہیں۔ ودڈرول سمٹم میں کپ کپی طاری ہونا، سردی لگنا،
मसल्स में क्रैम्प्स शदीद तरह के, तो वो जैसे हमें एक कॉन्सेप्ट है ना कि मछली जैसे तड़पती है पानी के बाहर, बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसी सूरत में ये बंदा फिर किसी तरह की भी कोशिश करेगा कि मुझे नशा मिले। और फिर जो है वो इसका देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स लिवर पर भी होते हैं, ब्रेन पर भी होते हैं, हार्ट पर भी होते हैं, नर्व्स पर होते हैं। अच्छा, फिर बाज़ लोग क्या करते हैं, नशा इंजेक्ट करते हैं, तो अब उनकी जो खून की नालियां हैं ये सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बाज़ लोग नशा सूंघते हैं तो उनके नाक के जो दरमियान वाली जो है कार्टिलेज ये ख़त्म हो जाती है, तो ये जो दो नथने की बजाय एक नथना हो जाता है। इसी तरह जो है वो उनके दांत अफेक्ट होते हैं, हड्डियां अफेक्ट होती हैं। और ये सारी अलामात होती हैं जो है ना वो पेरेंट्स को या उनके करीबी लोगों को देखनी होती हैं। नींद अफेक्ट हो जाती है क्योंकि फिर इसका असर जो है वो हमारे सिस्टम में रहता है। तो लिहाजा ये मैंने एक मुख्तसर अली भाई शॉर्ट टर्म, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो है मेंशन किए। और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में तो लोग जानते हैं कि क्या का क्या हो जाता है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। सेहत के भी मामलात हैं, घर भी डिस्टर्ब है, फैमिली भी डिस्टर्ब है, ज़रिया मुआश भी ख़राब हो गया, नौकरी भी चली गई, बिज़नेस भी तबाह हो गया, तबाह हो जाते हैं लोग। तो अल्लाह ना करे नशे की अगर आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए। अल्लाह करीम का पाक कलाम पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 27 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और फजूल ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले यानी फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। सुना मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने पाक कलाम में क्या फरमा रहा है, मज़ीद सुनिए। पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 195, तर्जमा कंजुल ईमान, और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो। अल्लाह पाक मना फरमा रहा है। एक और जगह कुरान पाक पारा नंबर 7 सूरह माइदा आयत नंबर 90, तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पांसे नापाक ही हैं, शैतानी काम, तो इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओगे। कुरान करीम के अलावा बहुत सी अहादीस मुबारका भी हैं। तो नशा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी लत लगती है और ये बढ़ते बढ़ते, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, बड़ी प्यारी बात कही, पहले थोड़ा सा, फिर बढ़ते बढ़ते इसकी मिकदार बढ़ती ही रहती है और फिर बंदा तड़पता रहता है, मछली की तरह तड़पता रहता है। उसको नशा ना मिले, मारेगा, अपने आप को काटेगा, अपने आप को अजियत पहुंचाएगा, दूसरों को मारेगा, अपनी ज़िंदगी भी बेसुकून, अपने घर वालों की ज़िंदगी भी बेसुकून। शादीशुदा है तो बीवी उसकी आजमाइश में, बच्चे हैं तो वो बेचारे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल बिज़नेस तबाह हो जाता है। डॉक्टर साहब ने बड़ा उसको मुख्तसरन बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तबाह हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया भी बर्बाद, जिसको कहेंगे ना दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो क्यों ऐसे नशे के करीब जाते हैं? हम मुसलमान हैं, छोड़ दें। और माज़अल्लाह, अल्लाह बस माफ़ फरमाइए, ये वाकई गाने बाजे चलें। सोशल मीडिया तो अभी आया है, डिजिटल नेटवर्क तो अभी है। डॉक्टर साहब, मुझे फिर वही 80s का टाइम याद आ रहा है कि उस वक्त भी जैसे हमारा एक EP हुआ था इश्क़ मजाजी, कोई इश्क़ मजाजी में नाकाम हुआ, मकसद जहाँ उसको उसका लगाव था या जहाँ वो कनेक्ट था वहाँ से उसको मकसद उसके हिसाब से धोखा मिला, बेवफाई हो गई। अब वो क्या करेंगे, अपने वो इस तरह के गमज़दा गाने सुनेंगे। अच्छा, उन गानों में अगर जो है वो शराब का या शराब गम भुलाने का ज़रिया बताया जा रहा है, तो ये नादान उनको सुनकर अब वो नशे की तरफ जाएंगे कि बस मैं तो आशिक नामुराद हूँ, चोट खाया हुआ हूँ, अब नशा करके, शराब पी के, चरस पी के, या जो भी नशा वो करता है कि मैं अपने गम को भुला रहा हूँ। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, मुसलमान कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ये जो लोग कहते हैं इस तरह के नादान कि बस मैं नशा करके अपने गम को भुला रहा हूँ, तो इनको क्या समझाएंगे आप? देखिए, ये भी एक पूरी नफ्सियात है। और जब एक बंदा ज़हनी तौर पर कोफ्त में होता है, अज़ियत में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो अब एक नफ्सियाती तौर पर वो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से सुकून मिले। सही। एक हम टर्म यूज़ करते हैं सेल्फ़ हार्म। सही। अच्छा, सेल्फ़ हार्म उर्दू में खुद सोज़ी,
عوام میں اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کاٹتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کی طرف جاتا ہے. یہ اس کا ایک ایکسٹریم پہلو ہے، لیکن سیلف ہارم بذات خود ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے. صحیح. مثلا سیلف ہارم کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے قطع تعلق کر کے اپنی دنیا میں رہیں. یہی جیسے آپ نے کہا جناب وہ جو ہے وہ غمگین طرح سے گانے سنیں کہ اپنے آپ کو ایک تسکین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ جو شعر و شاعری کی دنیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ میں اب کسی سٹیج پر پہنچ گیا ہوں، میں بڑا جو ہے وہ پہنچ گیا ہوں اس فیلڈ میں نے غم دیکھے، میں نے دکھ دیکھے، یہ سارا مجھ پر اپلائی کرتا ہے. اور معاذ اللہ عشق مجازی میں جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کوئی نیک اور پرہیزگار اور یہ کوئی بڑے معاذ اللہ ولایت کی کوئی سٹیج پر پہنچ گئے ہیں. تو یوں کیا ہے، یہ اصل میں اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہے ہیں کہ یہ جو چلو جو بھی غلطی ہو گئی یہ ایک سیٹ بیک ہوا تو یہ اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، یہ ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے. آپ نے غلطی کر دی، گناہ کیا، سزا ملی، آپ اٹھیں، توبہ کریں، ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. آپ کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جیسے تعزی اوڑھ لینا، اپنے آپ کو مظلوم بنا لینا، پھر سوئسائڈ کی طرف. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ شراب یہ جو ہے ایک بڑا عارضی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو واقعی بھلا دیتی ہے. اسی طرح ڈرگز بھی آپ کو ایسی کیفیت میں لے جاتے ہیں کہ ٹیمپریری طور پر آپ بھول گئے، لیکن اب دیکھیں کہ یہ جو ٹیمپریری اور عارضی طور پر غم بھلانے کے لیے آپ نے غلط، ناجائز اور حرام ذریعہ اختیار کیا، اب چند گھنٹوں کے بعد جب یہ ڈرگ کا لیول خون میں کم ہوگا تو اب اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا یہ بہت بڑا ہے. شراب لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے پیتے ہیں کہ مجھے غم بھلا کر خوشی ملتی ہے، لیکن شراب سب سے بڑا ڈپریسنٹ ہے. آپ کو یہ اب جب پہلا نشہ اترے گا نا اور اب یہ آپ کو جو آپ کا موڈ لو ہوگا اس کا عموماً لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اسی طرح ڈرگز کے ودرول جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس یہی ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز میں چلے جاتے ہیں. ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس، صحیح، کہ ڈرگز استعمال کرنے سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو پاگل پن کا مرض ہو جاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو لانگ ٹرم رہتا ہے. بعض دفعہ ڈرگز چھوٹ بھی جائیں تو کیونکہ عرصہ دراز سے آپ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا. صحیح. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ بالکل جو ہے وہ ایک عارضی نشہ کرنے کے لیے، عارضی غم بھلانے کے لیے اپنی دنیا بھی تباہ کریں گے، آخرت بھی تباہ کریں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نئے سرے سے صحیح معنوں میں زندگی کا آغاز کریں. اور دیکھیں یہ وہ موقع ہے، اس موقع پر جب کسی کی زندگی خراب ہوتی ہے تو ہمارے میڈیکل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ دین کے قریب جائے گا اور یا پھر غلط چیزوں کے قریب جائے گا. تو کیوں نہ ہم دین کی طرف آئیں. اور اکثر بعض دین میں جو آتے ہیں نا یہ ٹوٹے ہوئے، لیکن یہ جو ٹوٹا ہوا دل ایک دفعہ توبہ کرے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جو ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی واقعی کہ جب دل ٹوٹتا ہے، اچھا یہ معاشی طور پر بھی ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں یا اللہ نہ کرے میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، یا یہ جو عشق مجازی ہے اس میں جب وہ سلسلہ ٹوٹتا ہے تو بندہ غم کی کیفیت میں جاتا ہے. اللہ نہ کرے ڈرگز، نشہ، شراب اس کی طرف گیا، غم تو کیا بھولنا، غم تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہی ہے، وہ ذہن معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چلی جاتی ہے، تو بندہ سن ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. وہ ہوا میں نہیں اڑتا، وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے، کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے. یہ تو غم تو کیا بھولنے اس کو. تو باقی کہتے ہیں نا کہ دلوں کا چین یہ اللہ کی یاد میں ہے. تو دل اگر بے قرار ہے، بے چین ہے، تو حرام کی طرف کیوں جائیں. میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اہل ایمان سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی صدمہ ہے، غم ہے، دل ٹوٹ گیا، یا کوئی گھر اللہ نہ کرے اجڑنے کی طرف ہے، تو اللہ ہی جوڑنے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ سکون دینے والا، اللہ پاک مدد کرنے والا. ہم تو مسلمان ہیں، رب کی طرف رجوع کریں. ہم حرام کی طرف کیوں جائیں، ہم نشے کی طرف کیوں جائیں، ہم شراب کی طرف کیوں جائیں، ہم ان گندی چیزوں کی طرف کیوں جائیں، ہم گندی صحبت کی طرف کیوں جائیں. پلٹ آئیں، اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں. یہی تو وہ موقع ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں،
رب کو راضی کر لیں کہ اے اللہ دنیا والوں نے چھوڑ دیا، میں تیرا بندہ، میں گناہ گار، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے اپنے در کا بس سوالی بنا لے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا لے، اللہ مجھے بس اپنے در کے سوا کسی اور در پہ نہ ڈال، اللہ میں تیرا بندہ، دنیا نے ذلیل و خوار کر دیا، مولا تیرے سوا میرا کون ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، رجوع کر لیں، راضی کر لیں اپنے رب کو، ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں اور ابھی تو زندگی باقی ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام فیملی کاؤنسلنگ، آج ہمارا یہ جو ٹاپک پیئر پریشر، صحبت کا اثر، واقعی یہ صحبت کا اثر برباد کر دیتا ہے اگر بری صحبت ہو، اور یہی صحبت اگر اچھی ہو تو پھر خود بھی بندہ اچھا، گھر بھی اچھا، ماحول بھی اچھا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ تو میں یہی عرض کروں گا، مدنی چینل بھی دیکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا کر ان کو عالم اور عالمہ بنائیے، ان کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا کر حافظ اور حافظہ بنائیے، دعوت اسلامی کے مبلغ اور مبلغہ بنائیے۔ نیک ماحول، نیک صحبت ملے گی تو بچوں کا بھی بیڑا پار ہے اور ان کے والدین کا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ در ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔